السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر بندہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان پہ جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگ۔ غضب کن پہ ہوا؟ قرآن مجید ہی اس کی وضاحت فرماتا ہے سورہ بقرہ 61 نمبر آیت میں، یہود کے بارے میں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ پلٹے۔ اسی طرح سورہ بقرہ 90 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، یہ غصے کے اوپر غصہ کے ساتھ پلٹے، یعنی کہ اتنا شدید غصہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ۔ کبھی یہ اللہ کی محبوب ترین قوم تھی، نبی سارے بنی اسرائیل میں آئے، لیکن اپنی حرکتوں اور ایکٹیویٹی کے ساتھ وہ اتنے ناپسندیدہ ہو گئے کہ اللہ نے اس امت کو معزول کر دیا، اور پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ سورہ مائدہ 60 نمبر آیت میں ہے کہ میرے نبی ان کو کہیے کہ میں بتاؤں نا کہ اللہ کے نزدیک جزا کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے بدترین لوگ کون سے ہیں؟ من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جن پہ اللہ غصے ہوا، اور اللہ نے انہی میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پکڑ کے لایا گیا، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، عدی بن حاتم کا، اور صحابہ کو حضرت عدی کہتے ہیں آپ نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ ضرور عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ گھر تشریف لائے، بچھونا بچھایا گیا، میں سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا عدی کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ سے روکتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی تم کوئی الہ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کچھ باتوں کے بعد پھر آپ نے فرمایا عدی اللہ اکبر کہنے میں تمہیں کون سی بات روکتی ہے؟ کیا اللہ سے بھی بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہود پر اللہ کا غضب ہوا، نصارہ گمراہ ہوئے۔ میں نے کہا فوراً میں تو یک طرفہ مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے منور ہوا، اور میں نے دیکھا، پھر میں صبح شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ یہ ترمذی ابواب التفسیر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہے۔ اسی طرح گمراہ لوگ جو راہ حق سے بھٹک گئے، وہ نصارہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہی دو جماعتیں تھیں۔ اب وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو ایسی حرکتیں اور عادات رکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تحریف کی یہودیوں نے، امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کتاب باقاعدہ لکھی راہ حق کے تقاضے، کہ بندہ دعا ہی نہ مانگتا رہے کہ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بلکہ ان لوگوں کی حرکتوں سے بچے جن پہ حرکتوں کے کرنے سے اللہ کا غضب ہوا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، اللہ کی آیتوں کو چھپایا، اللہ کی حدود کو معطل کیا، جادو ٹونے میں پڑ گئے، سود کھانا شروع کیا، اللہ پہ جھوٹ باندھا، عبادت والے دن ہفتے کی قدر نہ کی۔ تو آج بھی کوئی اگر جمعے کی قدر نہیں کرتا، جادو ٹونے میں پڑتا ہے، سود کھا رہا ہے، اللہ کی کتابوں کی آیات کو چھپا رہا ہے، تحریف کر رہا ہے، تو یہ وہ نمونے ہیں جو یہود کے اندر تھے۔ نصارہ نے غلف کیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اسی طرح صلیب کی پوجا کی، قبروں کو سجدہ کیا، احبار و رہبان کو رب بنایا، یہ سب قرآن مجید کے اندر ہی ہے۔ تو اسی طرح کماری مریم کی سنت جو اللہ نے نہیں کہی تھی، خود ہی نن گرجوں میں بیٹھ گئیں، پادری، اور وہ خفیہ بدکاری کے اڈے بن گئے۔ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب یہود و نصارہ کے نمونے آج علماء سو میں تم دیکھ سکتے ہو۔ معصوم پیغمبر، پاک پیغمبر کے کلام سے منہ موڑ کر لوگ من گھڑت قصوں اور روایتوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور اپنی من پسند تفسیریں کر رہے ہیں، اور غلف بھی ہے اسی طرح آج اس امت کے اندر کہ وہ سیدنا علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے پیروں کو بھی رب کے مقام پر رکھ چھوڑا ہے۔ تو سورت کے اینڈ پہ آمین
اے اللہ قبول فرما، ایسا ہی کر دے۔ کتنی ہی حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ میں باقاعدہ محدثین نے باب باندھا کہ باب تامین وراء الامام، اسی طرح کہ جہر امام، یعنی کہ امام جہری طور پہ اور مقتدی بھی جہری طور پہ آمین کہیں۔ یہ 782 بخاری کی حدیث ہے، 780 بھی بخاری کی حدیث ہے، مسلم 410 میں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا آپ نے والضالین کے بعد بلند آواز سے آمین کہی، اور آمین کو آپ نے لمبا کہا۔ تو بہرحال اس میں کوئی فرقہ بندی کی بات نہیں۔ اگر آپ حدیث کھولیں، تمام محدثین حدیثیں نہیں لائے بلکہ انہوں نے ہیڈنگ قائم کیے ہیں جہری یعنی کہ آمین کہنے کے، اور فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا معنی یہی ہے آمین کا کہ اللہ دعا قبول کر، ایسا ہی کر دے۔ تو یہ عظیم ترین صورت کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ عمل کی توفیق